اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا موضوع مسلم امہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا فیض نے پہلے خلیفہ خلفائے راشدین میں سے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں گفتگو کی۔ ہمارا موضوع حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ ہم ان کی زندگی کے بہت سے پہلو پر روشنی ڈالیں گے، خاص کر کے اس دور زندگی کے بارے میں جو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آئی۔ تھوڑی بہت ہم ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے والد کا نام خطاب ابن نوفیل تھا۔ وہ اونٹ چرانے کے مطلب ان کے والد کے پاس بہت ساری اونٹیں تھیں جس کی دیکھ بھال حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے۔ اور ایک چیز جانیے آپ کہ اس وقت وہاں مکہ میں عرب کے اندر پڑھائی لکھائی کا اتنا وہ ماحول نہیں تھا اور لوگ بہت کم تعداد میں پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ اس کم تعداد میں بھی حضرت عمر بن خطاب پڑھے لکھوں میں سے تھے، ان میں سے ایک تھے جو خط و خطابت جانتے تھے اور وہ ریسلنگ بھی جانتے تھے، کشتی کا بھی انہیں علم تھا، شاعری کے اندر بھی ان کی اچھی پکڑ تھی، شاعری کا بھی انہیں اچھا خاصا علم تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا اور ان کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 13ویں سال ہوئی تھی، 13ویں یا 14ویں سال، 584 AD۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں بہت تعریف بتائی ہے اور بہت بڑا مرتبہ ان کا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ جب تم اچھے لوگوں کی بات کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، جب تم اچھے لوگوں کی بات کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو۔ آپ نے عمر کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب شیطان عمر کو دیکھتا ہے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب شیطان عمر کو دیکھتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ خوف ہے عمر کا۔ آپ نے ایک بار فرمایا عمر کے بارے میں، جسے حضرت موسیٰ ایک صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے شان میں یہ بتایا کہ اگر جبرائیل حضرت عمر کی تعریف کرے تو 950 سال تک بھی تعریف کرے تو حضرت عمر کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے حضرت عمر کی۔ آپ سب کو ہم سب کو معلوم ہے حضرت عمر کا وہ واقعہ اسلام پہ قبول کرنے کا بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب مکے کے اندر وہ ماحول تھا کہ بالکل مکے کے اندر کوئی لڑائی نہ ہو جائے، چونکہ ایک نیا دین آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی انویٹیشن دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو کام کرتے ہو، جو بتوں کی عبادت اور پوجا کرتے ہو، یہ اصل میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا تمہیں نقصان، یا یہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ جس چیز کو تم خود بناتے ہو اور اسے پوچھتے ہو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو جب اللہ کے رسول اپنا دین، وہ دین جسے اللہ نے اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا تھا، اسلام، اس کی تبلیغ، اس کی تشکیل کرنے لگے، تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ پہلے سے دوسرے کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کے معبود کوئی اور تھے، تو ان کے تعلقات، ان کا جذبہ ان معبودوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو جب آپ کسی کے معبود کے بارے میں اس کے غلط وہ کرتے ہیں تو ایک مطلب ان کے اندر ایک جذبات
اس طرح کا پیدا ہوتا ہے جو آپ کے خلاف مطلب لڑنے کا، آپ کے خلاف کھڑے ہونے کا، اور وہ ماحول بہت زیادہ بڑھ گیا اس وقت میں. تو کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ انہیں روکا جائے. اس وقت میں حضرت عمر کے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. اس 39 میں 3 دن قبل آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو حضرت عمر یہ 40ویں ہیں. تو حضرت عمر بھی ان باتوں کو سن رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو یہ ماحول نئے دین کی وجہ سے جو اس لڑائی جھگڑے کا پنپ رہا، جو پیدا ہو رہا، لوگ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے لڑنا شروع کر دیں. اور جو پورے عرب کے اندر ہماری برتری ہے، جو لوگ ہمیں مانتے ہیں، یعنی قریش جب خود ہی آپس میں لڑنے لگیں گے تو جو ہماری عزت، جو ہماری باتوں کا وہ ہے پورے عرب کے اندر، وہ نہیں سنیں گے وہ ہماری. چونکہ جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے تو پھر کیسے ہم عرب کے اندر عربوں پہ سپیریئر ہو پائیں گے. تو حضرت عمر نے ان باتوں کو سن رہے ہیں. تو ایک دن حضرت عمر کی ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ یہ روز روز کی اس مرحلے سے گزرنے سے کہ اس کا ایک ہی کام کیا جائے، جو اسلام کا مین وہ ہے، جو اسلام کا چراغ ہے، اسے بجھا دیا جائے. انہوں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ گھر سے ننگی تلوار لے کر غصے اس حالات میں، وہ اس کیفیت میں غصے کی وہ نکل پڑے. یہ تو ایک وہ جو اپنا ارادہ بنا کے نکلے تھے، اور ایک وہ جو اللہ پلاننگ کر رہا تھا. تو بیچ راستے میں انہیں ایک صحابی ملے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر کی اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، کیونکہ جو اس مسئلہ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم جس چیز کی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ جس دین کا ختم کرنے کی بات کر رہے ہو، جس کی اس وقت تو تمہاری بہن نے قبول کر لیا ان کا دین، ان کے دین کے بتانے والے کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو. تمہاری بہن نے تو خود ہی اسلام قبول کر لیا، ان کا دین قبول کر لیا. تو جب یہ بات سنی حضرت عمر نے تو بالکل غصے میں آ گئے. مطلب کہ ادھر کا غصہ ادھر منتقل ہو گیا بہن کی طرف، اور وہ پھر غصے میں ان کے گھر گئے اور گھر پہ دستک دی. اور اس درمیان انہیں کچھ آواز آئی جو پڑھی جا رہی تھی، وسپرنگ پڑھنے کی آواز آئی. تو وہ اندر گئے غصے کی حالت میں، پوچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے چھپا لیا. جو آیات تھی قرآن کی، سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، وہ نازل ہوئی تھی، وہ اسے پڑھ رہے تھے. اور ایک پڑھانے والے بھی موجود تھے، وہ صحابی، وہ انہیں چھپا دیا. اور بہن اور بہنوئی وہاں، بہن کو مارا زور کا، بہن گر گئی. پھر بہنوئی کو مارنا بہت مارنا شروع کر دیا. تو بیچ میں بہن نے بچانے کی کوشش کی تو بہن کو ہی مارا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم ہماری جان بھی لے لو تو جس دین کو ہم نے قبول کیا اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس جواب کو سن کر، عورت ذات ہو کر اس طرح کا جواب جب انہوں نے سنا تو بالکل ساختہ ہو گئے اور کہیں کیا مطلب کس دین کیا پڑھ لیا، کس چیز کا ہے کہ یہ حالات ہو گئی ہے کہ جان لے لو لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے. تو وہ نارمل ہو گئے، چونکہ بہن کو دیکھ کر بہن کی محبت کا جذبہ وہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیا پڑھ رہی تھی تم، ہمیں دکھاؤ. تو انہوں نے منع کر دیا دکھانے سے، کہا کہ ایسے نہیں ہے، آپ پہلے نہا لیں، اس حالات میں، ناپاکی حالات میں آپ کو ہم قرآن کی آیات نہیں دیں گے. تو وہ نہائے، غسل کیے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات انہوں نے پڑھی. تو جب انہوں نے پڑھی اس آیات کو، سورہ طٰہٰ کی آیات کو، تو الگ ہی کیفیت پیدا ہو گئی ان کے اندر. یہ اس کے پیچھے کی بات جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ہونے سے کچھ دن پہلے حضرت عمر کے حق میں دعا فرمائی تھی، دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت بخش، اسلام کا کام لے. چونکہ یہ بڑے وہ لوگ تھے، ایک تو یہ سردار تھے اپنے اس کے، اور
ان کی باتوں کا بڑا دم تھا، اور کبھی پورے مکہ میں سنی جاتی تھی ان کی بول بالی کو. تو اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی. تو جب اس کیفیت کو دیکھے، جو صحابی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب عمر کی اس کیفیت کو دیکھا، اور انہوں نے پھر عمر نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ہمیں ملاؤ. تو وہ صحابی نکل گئے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا دیکھ کر کہ شاید عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. عمر کی اس کیفیت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل نرم ہو گیا، یہ اسلام قبول کریں گے. تو پھر انہوں نے آ کے واقعہ بتایا باہر نکل کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی ہے. تو پھر حضرت عمر ان کے ساتھ چلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زید بن اکرم کے وہاں موجود تھے، جہاں اسلام کے بارے میں سمجھایا درس دیا جاتا تھا. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو تلوار ویسی ہی تھی، جس حالت میں تھے ویسی ہی حالت میں گئے. تو باہر اندر سے صحابی نے دیکھا کہ عمر، تو بالکل وہ ڈر سے خوف سے ہو گئے. عمر کے بارے میں تو سب جانتے ہی تھے. تو انہوں نے اندر جا کے بتایا آپ کو کہ حضرت عمر کھڑے ہیں باہر. تو اس وقت وہاں پر حضرت حمزہ بھی موجود تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا 3 دن قبل عمر سے پہلے. تو انہوں نے کہا آنے دو، اگر وہ صحیح نیت سے آئے ہیں، ان کا انٹینشن صحیح ہے، صحیح نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، خوش آمدید. اور اگر ان کی نیت خراب ہو تو پھر ان کی ہی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. حمزہ بھی بڑے زوردار کے بنو ہاشم والے. تو جب حضرت عمر اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں سے پکڑا اور کہا کہ کیا عمر، تم اس رب کا دین نہیں قبول کرو گے جو حق ہے؟ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم اسلام قبول کر لو، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ تو عمر نے کہا بے شک، اور عمر نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور پورا تکبیر، نعرہ تکبیر ہوئی، اور اس کی آواز دور تک گونجی. پھر عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا تو پھر ہم ان کافروں سے کیوں ڈرے، ہم ان سے چھپ کر کیوں رہیں، ہم اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو ان سے کیوں چھپا کر رکھیں، ہم کھل کر اس سچ کی بات کیوں نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو ہاں صحیح ہے، لیکن وہ حکمت عملی کے ذریعے. پھر آپ نے انہیں کنونس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس بات کو مانا، اور ان کے اسلام کے قبول کرنے کے ترنت مسلمانوں نے جا کے کعبے کے اندر کھلے نماز پڑھی. پہلی بار کھلے نماز پڑھی گئی پورے مجمع کے ساتھ. اور یہ دو وہ بنا گروپ، ایک کی لیڈنگ کر رہے تھے حضرت عمر اور ایک کے حضرت حمزہ، اور دونوں وہ دونوں لائن وہ گئی کعبہ میں، اور کعبہ میں نماز ادا کی گئی. اور وہاں انہوں نے بڑا تاریخی اور وہ چیلنج کے انداز میں عمر نے بولا کہ سنو مکہ والوں، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور تم کافروں کو جو چاہتے ہو کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا، اپنے بچوں کو یتیم کرنا، وہ آئے اور عمر کے مد مقابل کھڑا ہو. تو عمر کا اسلام قبول کرنا بالکل اعلانیہ تھا. اس لیے پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے اس بات پر ذکر کیا تھا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اعلانیہ وہ ہجرت کیے تھے کہ میں ہجرت میں کر رہا ہوں، میں مدینے کو جا رہا ہوں، جسے بھی اپنے بچوں کو یتیم کرنا، بیوی کو بیوہ کرنا، وہ آ جائے میرے سامنے. تو اس لیے علماء کرام اور بہت جگہ تاریخ والے یہ بتاتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث تھا، عزت بخشی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، عزت کا باعث تھا عمر کا اسلام قبول کرنا. اور عمر کی ہجرت یہ مسلمانوں کے لیے نصرت کی باعث تھی، نصرت تھی مسلمانوں کی. اور عمر کی دور خلافت یہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. جو دور خلافت عمر کی تھی واقعی بالکل رحمت تھی، وہ پیک پہ تھی حضرت عمر کے وقت میں. اسلامک نظام جو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے دنیا کو دیا تھا، اس کا اگر پیک وہ بالکل مستحکم، وہ حضرت عمر کے دور پہ تھی. یہ واقعات
حضرت عمر کے زمانے میں ہاں، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا تو اب تو مسلمان کھلے سارے کام کر رہے ہیں، مطلب کھل کر تھوڑا اسلام کو وہ طاقت ملی. 2 لوگ حضرت حمزہ، حضرت عمر جیسی شخصیت نے اسلام قبول کر لیا تھا. 40 کے افراد ہو گئے تھے اور یہ تحریک بالکل رفتار پکڑ رہی تھی. اور مکہ والوں کو، کافروں کو اس چیز کا بڑا ڈر اور اندیشہ ہونے لگا، یہ تو لوگ بڑھے ہی جا رہے ہیں، مطلب ہمارے لیے پرابلم بڑھی جا رہی ہے، پرابلم کھڑی ہوتی جا رہی ہے بجائے کہ تھمنے کے. تو اب ہم اس وقت حضرت عمر کے خلافت کے وقت پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ حضرت ابوبکر کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلفائے راشدین کے دوسرے نمبر پہ خلیفہ منتخب کیے گئے مسلم امہ کے لیے. اور جیسا ہم نے کہا کہ یہ رحمت کے باعث تھی مسلمانوں کے لیے حضرت عمر کی خلافت. یہ پوری خلافت حضرت عمر کی 10 سال 6 مہینہ 4 دن کی. 10 سال 6 مہینہ 4 دن کی. حضرت عمر کو امیر المومنین کہا کرتے تھے، لقب دیا گیا تھا امیر المومنین کا حضرت عمر کو. جو لقب حضرت ابوبکر کو دیا گیا تھا وہ کچھ اور تھا. حضرت عمر نے اسے اپنے لیے وہ نہیں کہا، یہ انہی کے ساتھ حضرت ابوبکر کا ہی وہ مقام ہے جو ان کے ساتھ ہی، انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا وہ. تو حضرت عمر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینے کے گلیوں میں راتوں میں وہ گھوما کرتے تھے. رات میں عوام کے بارے میں پتہ کیا کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی ضرورت، کوئی مشکلات کہاں. تو ایک مرتبہ وہ گھوم رہے تھے تو ماں بیٹی دونوں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے یہ جواب دیا کہ نہیں، امیر المومنین نے امیر المومنین نے منع کیا کہ اس طرح کا کام نہیں، کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. امیر المومنین کا یہ کہنا ہے، مطلب یہ قانون کے خلاف ہے. تو ماں نے کہا ابھی کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں اس وقت رات میں، یہاں امیر المومنین تھوڑی موجود ہیں. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا جس کی تعریف کرتے ہیں حضرت عمر. اس جملے کے باعث انہوں نے اپنے بیٹے سے شادی کر دی تھی اس لڑکی کی، کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہا. یہ جملہ سن کر آپ نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ ایک خلیفہ، وقت کا خلیفہ، اور اس کی زندگی کتنی سادگی کے ساتھ ہے، وہ بالکل ویسی مثال کہیں نہیں ملتی. ایک مرتبہ مدینے کے اندر کوئی باہر سے کوئی سفیر آیا، شاید روم یا پرشین. تو اس نے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کہاں رہتا ہے، ہمارا بادشاہ تمہارا خلیفہ کہاں رہتا ہے، کہاں محل ہے اس کا. محل انہیں بڑا عجیب سا لگا مدینے والوں کو، ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہے، وہ تو یا تو تمہیں مسجد میں چٹائی پر مل جائے گا بیٹھا ہوا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے، یا پھر وہ جو بیت المال کی اونٹ ہوتی ہیں انہیں وہ چرایا کرتے ہیں، انہیں وہاں تمہیں مل جائے گا، اس کے علاوہ. تو وہ گیا ڈھونڈنے، اسے ملنا تھا تو وہ مسجد میں موجود نہیں تھے. تو پھر وہ اس جگہ پہ چلا گیا جہاں پر وہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، اسے عمر ڈھونڈنے نکلے تھے. تو دھوپ کا تھوڑا وہ وقت تھا تو انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے ایسے کوڑے کا وہ کر کے سر پہ سو گئے تھے. تو وہاں پہنچا تو دیکھا، تو اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ عمر تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں یہاں بالکل کوئی کسی کا خوف، کوئی ڈر نہیں، آرام کی نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو انہیں اس بڑے محل کے اندر بھی نیند نہیں آتی اور ڈر اور خوف لگا رہتا، پتہ نہ کب بغاوت ہو جائے اور کون مار دے، کب ہم سے یہ گدی کب سے ہم چھین لی جائے. تو تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے. یہ اس نے غیر کافر نے یہ بات کہی عمر کے بارے میں. ایک اور واقعہ میں سنانا چاہوں گا کہ حضرت عمر ایک تو بڑے سخت
اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے معاملے میں، یعنی ان کا اسلام کے قانون کے معاملے میں بڑے سخت، الگ ہی خوف تھا لوگوں کا. مطلب لوگ مثال اس طرح سے دیا کرتے ہیں کہ عمر کے خوف سے عمر مدینے میں ہوا کرتے تھے اور لوگ شام میں شراب نہ پیا کرتے تھے. یہ خوف عمر. اللہ کا خوف تو عمر کا بھی خوف تھا کہ ایک واقعہ کہ آتا کہ حضرت عمر ایک مرتبہ گلیوں سے گزر رہے تھے اور ایک شرابی ہاتھ میں شراب لے کے گزر رہا تھا. تو ادھر سے عمر ادھر سے شرابی. تو جو اس نے بیچ دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو وہ تو بس کہ ہو گیا، آج کس سے پالا پڑ گیا ہو ہی گیا معاملہ. تو اس نے اس حالت میں اللہ سے دعا کی کہ آج اگر اللہ تو بچا لے تو آئندہ شراب نہیں پیوں گا. تو اس حالت میں جب دیکھیں، جب کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی نا، بالکل ہوتا ہے کہ بس آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو ہی جانا، اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اس کیفیت میں جب آپ دعا کرتے ہیں، اس سچویشن میں جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس وقت آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کی کیا حالت ہے، کہ اس وقت اسے پتا ہے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اس کا رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ابھی اس جلال سے، اس غصے سے عمر کے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے. تو اس نے اس حالت میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تو آج مجھے اس عمر کے اس سے بچا لے تو میں کبھی دوبارہ شراب ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو دیکھیں اللہ کے کرشمے کو کہ جب وہ آپ نزدیک پہنچے تو پوچھا کیا ہے، تو وہ ڈرتے ہوئے جو بوتل تھی اس نے دکھایا تو انہوں نے لیا تو شراب سرکہ بن چکا تھا. تو اللہ نے اسے بچا لیا. اور اگر وہ شراب ہوتا تو پھر اللہ ہی خیر تھی. تو یہ سخت مزاج کے تھے. سخت مزاجی ان کی صرف اللہ اسلام کے اس قانون کے لیے کہتا. اللہ اور رسول کے بات بتائے ہوئے بات کا اگر کوئی توڑتا ہے، اس کے قانون کو کوئی توڑتا ہے تو بڑے سخت ہیں. اس لیے ایک بار وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بڑے نرم تھے اس لیے میں سخت ہوں. ابو بکر بہت نرم تھے اس لیے میں سخت ہوں. جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اب میں نرمی اختیار کروں گا، لیکن فاسق، دھوکے باز، جھوٹوں کے لیے میں وہی ہوں، وہی سخت ہوں، میں وہی عمر ہوں. تو یہ ہاں. تو میں ایک واقعے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے 2 بیٹے شام کے لیے تجارت کے لیے گئے، سریا شام. تو وہاں کا جو گورنر تھا انہوں نے لوگوں سے بتایا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹا، یہ دونوں بیٹے امیر المومنین کے ہیں. تو لوگوں نے جب بادشاہ اس خلیفہ وقت کے بیٹا ہیں بادشاہ، تو لوگوں نے ان سے زیادہ جو چیزیں وہ بیچنے آئے تھے، جس چیز کی تجارت کی تھے، انہیں زیادہ خریدے اور ان کا بہت زیادہ اور بھی لوگ مدینے سے آئے تھے لیکن ان کا سامان زیادہ بکا اور زیادہ خریدے گئے اور انہیں زیادہ منافع ہوا. تو جب یہ واپس گئے وہاں تو انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے باپ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ کیا. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ صرف تمہارا ہوا کہ اور لوگوں کا بھی ہوا، مدینے سے جتنے گئے تھے؟ تو کہا نہیں، ہم دونوں کا سب سے زیادہ ہوا، مدینوں اور بھی ہوا لیکن ہمارے اتنا اور لوگوں کا نہیں ہوا. تو واقعہ پوچھا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو تم لوگوں نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے وہاں، یہ منافع تمہیں اپنے باپ کے نام بیچنے کی وجہ سے ہوا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے. تو ایک کام کرو، جتنا ایکسٹرا منافع ہوا ان لوگوں کے کمپیئر میں وہ سارا بیت المال میں جمع کر دو، برابر کا رکھ لو، زیادہ جو ایکسٹرا ہوا وہ بیت المال میں جمع کر دو، سرکاری خزانے میں. مجھے جو مسلمانوں کا خزانہ جو امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خوشی سے کر دو تو صحیح ہے، ورنہ لوں گا بھی اور کوڑے بھی ماروں گا. خوشی سے کر دو تو بہتر ہے. تو دیکھیں آپ کس طرح کی وہ تربیت بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا. تو بڑے بیٹے نے کر دیا ترنت، چھوٹے تھوڑے سے وہ کر رہے تھے تو بڑے والے نے کہا کہ کر دو، ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے دنیا میں بھی اور دین میں بھی کہ ہم حضرت عمر کے بیٹے ہیں. ہم کوئی کام غلط نہیں کرتے ہیں، کوئی کام حرام کام ہمارے باپ نے کبھی ہمیں حرام نہیں کھلایا. تو یہ سارے واقعات ہیں کہ حضرت عمر کے بڑے ہونے کا اور اس حضرت عمر کی شان کا پتہ چلتا ہے ہمیں. آپ کا انتقال، یعنی آپ کو جس نے شہید کیا، اس کا نام ابو
لولو فیروز تھا. اس نے فجر کی نماز میں پیچھے سے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا. یہ پہلی محرم کے 2 یا 3 دن قبل اس نے کیا. آپ 3 دن بستر مرگ پر رہیں اور پھر آپ کا انتقال ہوا. جب آپ اس بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اپنے بیٹے سے یہ آرزو ظاہر کی کہ جاؤ اور اماں عائشہ سے پوچھو، ان سے پرمیشن، ان سے اجازت لو کہ حضرت عمر چاہتے ہیں اس مقام پہ دفن ہونے کے لیے، تدفین ہونے کے لیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، دائنی طرف حضرت ابوبکر صدیق، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائیں طرف جگہ تھی. تو وہ گئے، انہوں نے سلام کیا معاشہ کو، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت عمر امیر المومنین یہ چاہتے ہیں. اس وقت موجود تھے امیر المومنین. تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے طے کر رکھی تھی، ان کے باپ، ان کے شوہر اور ان کے والد دونوں وہاں موجود تھے، لیکن میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اس لیے اس سے برداد ہوتی ہوں، میں عمر کو اجازت دیتی ہوں. وہ آئیں، ان کے بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ اماں عائشہ تیار ہو گئی ہیں، آپ کو اجازت مل گئی ہے. تو پھر انہوں نے یہ بولا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، کیونکہ ابھی میں امیر المومنین ہوں، شاید شرم یا کچھ لحاظ کی وجہ سے ہمیں انہوں نے پرمیشن دے دی ہوگی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو باہر رکھ کر ایک مرتبہ پھر سے اجازت لینا، پھر سے پرمیشن لینا، جب ہی مجھے وہاں منتقل کرنا، دفنانا، اور نہ بقی کی طرف جہاں عام لوگوں کے دفن وہاں. تو ویسے ہی انہوں نے کیا، ان کے جنازے کو باہر کی طرف رکھا. آپ گئے اور اماں عائشہ کو سلام کیا اور پوچھا، پرمیشن لی کہ عمر باہر موجود ہے. اماں عائشہ نے پھر سے اجازت دی. اب حضرت عمر کو لے جایا گیا وہاں تدفین کے لیے. تو جب لوگ دفنا رہتے ہیں اس وقت حضرت علی بھی وہاں موجود تھے. تو بڑا یہ تاریخی جملہ علی کا کہ علی نے کہا جب انہیں دفنا، ان کی بائیں طرف قبر بن گئی، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دائنی طرف حضرت ابوبکر، تو علی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں عمر ہی آ سکتا ہے، یہ جگہ اس مقام پہ، چونکہ میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، تو یہ جگہ عمر کی ہی تھی، اس جگہ پر واقعی عمر ہی آ سکتا تھا. میں بات ختم کرنا چاہوں گا.